ونس اگین ویلکم بیک. ایک بار پھر سے تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. نئی صبح میں بریک پہ جانے سے پہلے بڑی خوبصورت سی باتیں ہماری چل رہی تھی. ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. آپ دیکھیں اگر ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑا اچھے ماحول میں ہنسی مذاق چل رہا ہے, ایک نگیٹو تھاٹ والا بندہ اس محفل میں آ کے بیٹھ جائے گا, مایوسی کی باتیں کرنے والا, ڈپریشن زیادہ, پورے ماحول کو وہ جو ہے ڈپریس کر دے گا, زہر آلود کر دے گا. ایک عجیب سی جو ہے کیفیت وہاں پہ پیدا ہوتی ہے. میں آپ سے یہ بھی ضرور پوچھنا چاہوں گی, جیسے اسامہ نے بات کی اسی کو ہم کنیکٹ کریں گے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کی کمپنی اچھی ہونی چاہیے, لوگ آپ کے پاس آ کے بیٹھے. اچھا ہمارا ایک اور چیز ہے, بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کو پیس چاہیے ہوتا ہے, سکون چاہیے ہوتا ہے, تو وہ سمندر کنارے جا کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ کیا ریلیٹ کرتا ہے؟ یہ تو اس کا تعلق تو روحانیت سے بھی بیسیکلی بنتا ہے کہ سمندر کا جو وہاں سے جو ویوز آ رہی ہوتی ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ, آپ کا جو آورا ہے وہ بہت ریلیکسیشن فیل کرتا ہے اور اس کو بہت انرجی ملتی ہے وہاں سے نا. تو آپ کے اندر کا انرجی لیول اگر گر رہا ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہاں جا کر کے آپ انرجی گین کرتے ہیں اور آپ بہت پاورفل فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو, بہت اچھا محسوس ہوتا ہے. ہمارے اندر اتنا شور آ جاتا ہے, شور برپا ہو جاتا ہے کہ پھر ایک سائلنٹ ماحول ہمیں بڑا سکون دیتا ہے, بہت زیادہ. اچھا ابھی آپ نے ایک اور بات کہی تھی سما کہ میں بہت خوبصورت ہوں, میں بہت, اب مطلب پازیٹیو تھاٹ ہی زیادہ آتی ہے یہاں پہ نا. افرمیٹو سائنس آج کل بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ چھائی ہوئی ہے. حسن ظن سے کام لینا پازیٹیو تھاٹ کا حصہ ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن سے کام لو. میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کو ٹھوکر بھی لگے نا, آپ کہیں الحمدللہ. آپ کا اتنا بلیو ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کبھی غلط نہیں کرے گا, وہ کبھی غلط کر ہی نہیں سکتا. افرمیٹو سائنس کے اندر جب یہ ہم کہتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ کیا چیز ہوتی ہے, جیسا گمان ویسے نتائج. ایگزیکٹلی. تو آپ اچھا گمان رکھیے, انشاءاللہ نتیجہ بھی اچھا نکلے گا. میں اکثر لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ آپ اس کو پریکٹیکلی کر کے دیکھ لیں. آپ مطلب جیسے بچہ اسکول گیا ہے, اب آپ کو مسلسل یہ نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے, یقین کیجیے وہی کچھ ہو جائے گا جو آپ سوچ رہی ہوں گے, ویسے ہی کچھ اللہ نہ کرے الٹا ہو جائے گا. آپ پازیٹیو رہیے, انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں, اللہ تعالیٰ خیال کرے کچھ نہیں ہوگا. ایک چیز ضروری جو میں یہاں پہ آڈینس کی اویئرنیس کے لیے آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں لوگوں کو صحیح ٹائم نہیں پتا کہ اگر وہ کسی میں کوئی نفسیاتی مسئلہ دیکھیں یا کوئی سمٹمز دیکھیں تو وہ کس وقت پہ سائیکیٹرسٹ سے رجوع کریں, وہ بالکل اینڈ پہ لے جا کے لے کر آتے ہیں. بے بسی کا کوئی بھی لیول ہو نا, کسی بھی حوالے سے, مطلب ایک بات ایسی ہوتی ہے کہ جیسے مجھے کوئی شخص کہتا ہے کہ یار بہت شارٹ ہائٹ ہے, بہت کوئی ٹھیک نہ کہہ کے مذاق اڑاتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے تو میں اوائڈ کر دوں. لیکن اگر میں اس کو فیل کرنے لگ جاؤں, میں سوچنے لگ جاؤں, تو پھر ضرورت یہ ہے کہ میں کسی ڈاکٹر سے, کسی اچھے کنسلٹنٹ سے رجوع کروں اور بتاؤں کہ یہ چیز مجھے پریشان کر رہی ہے. تو وہ آپ کو دلدل سے نکال دے گا. ابھی آپ کسی ٹکنے ہی گئے اندر, آپ نکل آئیں گے آرام سے. اس وقت نہ آئے کہ جب یہاں تک اندر چلے جائیں تو نکالنا بھی مشکل ہو جائے. سمٹمز پوچھنا چاہوں گی میں آپ سے کہ کسی انسان کو اگر ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے مینٹل ہیلتھ کا, اینی ٹائم اگر آپ کے حواسوں پہ وہ چیز سوار ہو جائے تو یہی سب سے بڑی سمٹمز ہے کہ پیشنٹ کو ریلیکسیشن فیل نہ ہو, ہمیشہ وہی خیال, وہی کیفیت اس کے اوپر طاری رہے, نہ کوئی اچھی خبر اچھی لگ رہی ہے, نہ کوئی ماحول کا مزہ آ رہا ہے, ذہن جو ہے وہ مسلسل اسی تھاٹ پہ اٹکا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ضرورت ہے اس وقت سائیکیٹرسٹ کی. ڈاکٹر صاحب میں جیسے اپنے انٹرو میں بھی بات کری تھی, ابھی بھی ہم بات کریں کہ آج کل یہ ریشو بڑا بڑھ گیا ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ انزائٹی ڈپریشن کی وجہ سے سوسائڈل اٹیمپٹس کی طرف جا رہی ہے, اور یہاں پہ ہم ڈفرینٹ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں آپ سے اس لیے سوال کر رہی ہوں کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ اس شعبے سے ہے کہ وہ پلس کھا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کچھ اس طرح کی میڈیسنز انٹیک کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی طبیعتیں بگڑ جاتی ہیں یا وہ نیند میں چلے جاتے ہیں, کوئی کوما میں چلا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب رسائی ان میڈیسنز کی اتنی آسان کیوں ہے؟ یہ تو ہمیشہ سے ہی ہے, میڈیسن تک رسائی کے علاوہ, بلکہ میں کہوں گا میڈیسن سے پہلے ہمارے یہاں جو دیگر ایڈکٹس, یہ ڈرگز وغیرہ آتی ہیں, اس کی طرف بہت زیادہ رجحان ہے. آج کل سب سے زیادہ جو پریکٹیکلی مجھے سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ ان چیزوں کا کرنا پڑ رہا ہے کہ بچے جو ہے ڈرگ کی طرف چلے جاتے ہیں بہت کم عمری کے اندر, کہ آدمی حیران رہ جائے کہ وہ کیسے کیسے نشے کر رہے ہیں. آئس کا نشہ اتنا کامن ہو گیا ہے, اور اتنی اچھی فیملیز کے, مطلب یہ نہیں کہ کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, کوئی اچھا بیک گراؤنڈ نہیں ہے, اچھے اچھے بیک گراؤنڈ والے فیملی بیک گراؤنڈ ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور بچے جو ہوتے ہیں وہ ڈرگ کی طرف چلے گئے. اس کا سب سے بڑا تعلق تو گیدرنگ سے ہوتا ہے. بالکل, کہ اگر کوئی ایسا دوست ایک مل جائے جو اس طرف ہے تو گئے کام سے بس پھر نا. لیکن میں نا یہ کہتی ہوں کہ ہم نے اکثر یہ والا محاورہ سنا ہے کہ ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے, لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ آپ وہ مچھلی بنے جو تالاب کی ساری گندی مچھلیوں کو اچھا کر دے. آپ کے اندر اتنی ول پاور, اتنی پازیٹیونیس ہونی چاہیے. وہی بن سکتے ہیں جن کی گھر کی تربیت اچھی ہو.